اعتکاف کے تعلق سے بہت سے ہمارے مسلم بھائی نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں اعتکاف میں کب بیٹھنا چاہیے اور کیوں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تک کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ حدیث پاک ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی ماہ رمضان میں 10 دنوں کے لیے اللہ کے نبی اعتکاف پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب بہت سے ہمارے مسلم بھائی ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں اعتکاف میں بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کہاں بیٹھنا چاہیے۔ تو اعتکاف شہر یا گاؤں کی یا بستی کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے۔ سنت کفایہ ہے کہ اگر یعنی فرض کفایہ ہے، اگر آپ نے کر لیا، اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب کی سب برائے ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو وہاں کی جو بستی کے لوگ رہنے والے ہیں سب کی سب گنہگار ہوں گے، اور روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس تعلق سے سوال بھی کرے گا کہ بتا، جب میں نے تجھے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، ہر ایک چیز سے میں نے، ہر ایک نعمت سے تجھے نوازا تھا، تو اعتکاف پہ کیوں نہیں بیٹھا؟ جب میں نے حکم دیا تھا اعتکاف پر بیٹھنے کا، اور میرے حبیب نے اعتکاف پہ بیٹھ کے بتایا کہ کس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف پر بہت سے حضرات 2 دن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ حضرات ایسے ہیں جو 7 دن کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ 3 دن کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ اس طرح بیٹھنا آپ کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف پر 10 دنوں کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی 10 دن کے لیے بیٹھنا ہے۔ یعنی 20واں روزہ جس دن ہوتا ہے اس دن نماز عصر کے بعد ہمیں تیاری کرنی ہے، اور مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے ہمیں مسجد میں بیٹھ جانا ہے۔ اب مسجد میں بیٹھنے کے بعد ہم پر شرط ہے کہ جتنے دن بھی اعتکاف پر رہیں اتنے دن ایک بھی روزہ ہمارا ترک نہ ہو۔ ویسے تو ماہ رمضان شریف کے جو روزے ہیں یہ ایک کا بھی چھوڑنا سخت گناہ ہے، لیکن پھر بھی ایک بار تاکید کی جاتی ہے کہ کہیں ہمارا کوئی بھائی ایسے اعتکاف پر بیٹھے اور اسے نہ معلوم ہو روزے چھوڑ دے تو اس کا اعتکاف بیکار چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعتکاف میں جو اگر فرض آپ نے چھوڑ دیا تو اعتکاف پر بیٹھنا آپ کا جو ہے فضول ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، اور پابندی کے ساتھ آپ کو نماز پنجگانہ اور نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ذکر اللہ کرنا ہے، اس میں اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے، خاندان کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اس میں بہت سے ہمارے مسلم بھائی ایسے ہیں جو مسجد سے بلا وجہ نکل جاتے ہیں، فون کا استعمال کرتے ہیں۔ اعتکاف پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے تعلقات آپ کے ختم ہوئے، اب اللہ سے تعلقات آپ کا جڑ گیا۔ اس میں نہ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں، نہ ہی اپنے کسی خاندان کے یہاں جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی خاندانی کوئی پریواری آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ ملاقات بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جنازہ ہو جائے تو آپ اس میت کو کاندھا بھی نہیں دے سکتے۔